السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مختصر سا عنوان ہے ہمارا شادی کے متعلق چند اہم اور ضروریات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، جس میں بہت ساری نصیحتیں اور بہت ساری حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی 4 چیزوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں تو اس میں 4 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شادیاں ہوتی ہیں۔ اس میں ہے حسن و جمال، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، ان کی ترجیحات ہوتی ہے کہ بھائی لڑکی کی ترجیحات ہوتی ہے کہ لڑکا خوبصورت ہو، ہینڈسم ہو، ڈیسنٹ ہو، دیکھنے میں چارمنگ ہو۔ اس طریقے سے ان کی پسند ہوتی ہے کہ بھائی ہم جس لڑکے سے ہماری شادی ہونے والی ہے وہ ہر اعتبار سے معقول ہو، اور لڑکے کی پسند ہوتی ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو، سفید ہو، اس کا رنگ جو ہے کالا نہ ہو، اس کا رنگ سفید ہو۔ تو یہ پہلی شرط ہوتی ہے۔ دوسری شرط ہوتی ہے کہ دولت بھی جو ہے لڑکی والے بھی چاہتے ہیں کہ جس کے گھر میں ہماری بچی بیاہی جا رہی ہے، جہاں پہ ہماری بچی اپنی زندگی، آنے والی زندگی کو گزارے گی، اس گھر کا جو ہے مالی حالات کیسا ہے، امیر ہیں کہ نہیں، کھانے پینے کی کوئی تنگی ہوگی کہ نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے لڑکے والے دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم جہاں پہ اپنے لڑکے کی شادی کر رہے ہیں ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، گھریلو مالی حالات کیسے ہیں، ہمیں ہمارے بچے کو دہیج میں کچھ ملنے والا ہے یا نہیں۔ اس اعتبار سے وہ ساری چیزوں کی دیکھتے ہیں، گاڑی گھوڑا ملے گا کہ نہیں، دہیج کے سامان ملیں گے کہ نہیں، اور بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے لڑکے والے بھی ان سب ساری چیزوں پہ اپنی نگاہیں رکھتے ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے اونچے خاندان۔ تیسری چیز میں لڑکی والا ہو وہ بھی دیکھتا ہے کہ میری بچی کی جہاں ہم شادی کرنے والے ہیں وہاں کیسے لوگ ہیں، لوور طبقے کے لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا اونچے خاندان کے لوگ ہیں۔ تمام لوگوں کی توجہات اس بات پہ ہوتی ہے کہ میری بچی جہاں جا رہی ہے اونچے خاندان کے لوگ ہیں کہ نہیں، ان کا حسب نسب اونچا ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے لڑکے والے بھی دیکھتے ہیں کہ جس گھر سے ہم اپنی لڑکی لانے جا رہے ہیں ان کا خاندان کیسا ہے، اونچے منصب والے ہیں کہ نہیں، ان کا خاندان اونچے خاندان میں شمار ہوتا ہے یا نہیں، گاؤں گھر میں اس کا بول والا ہے کہ نہیں۔ اس طریقے کی ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں اور اس پہ جو ہے اپنا اس حساب سے اپنی بچی کیا یا لڑکی والے اپنے بچے کو انتخاب کرتے ہیں، اور لڑکے والے اپنی بچی کا انتخاب کرتے ہیں، اور بچی والے جو لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سیرت۔ جو آج کے اس ماحول میں جہاں تک میرا اپنا تجزیہ ہے اور جو معاشرے کا نظام دیکھ رہا ہوں، جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیرت کو ترجیح دو، باقی 3 چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے کا جو پسندیدہ چیز رہا وہ رہا سیرت۔ سیرت کے اوپر بات کی جائے تو آج کا معاشرہ بالکل ہی سیرت سے خالی ہو چکا ہے۔ نہ لڑکی والے اس چیز پہ دھیان دیتے ہیں، نہ لڑکے والے دھیان دیتے ہیں۔ لڑکی والے کا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی خوبصورت دولت مند اور اچھے خاندان کی لڑکی چاہیے، اور لڑکی والے بھی یہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں اچھی اور خوبصورت اور اونچے خاندان کا لڑکا چاہیے، حسب و نسب والا چاہیے، مال و دولت والا چاہیے، بڑے منصب اور عہدے والا چاہیے۔ جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ چیز یہ رہا کہ آپ نے سیرت کو ترجیح، جو آج کے اس معاشرے میں بالکل نادرست معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ سیرت والوں کو ایک طرح سے دیکھا جائے جس کے پاس اچھی سیرت ہے، جو نماز کا پابند ہے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے ساتھ جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور شریعت کے ہر احکام پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو یا تو معاشرے کا
کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے یا معاشرے کی نزدیک یہ ہے، ان سب چیزوں کی اب کوئی ویلیو نہیں رہ گئی، اس لیے شادی بیاہ میں بھی ایسی چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل لڑکیوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جب لڑکے والی لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو سیرت کے بجائے یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی لڑکی سو مصلات کی پابند ہے کہ نہیں، لڑکی جو ہے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہے کہ نہیں، ان سب چیزوں کو نہ خیال کرتے ہوئے جو ہے تمام پچھلی 3 چیزوں کے اوپر فوکس ہوتا ہے، خوبصورتی کے اوپر، مال و دولت کے اوپر، اور اونچے حسب و نسب کے اوپر۔ اللہ ہم سب کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جو شادی کے معیار ہے اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھائی اچھی بات ہے، علم بڑی اچھی چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں ہی فرمایا کہ جو ہے اسلام میں پڑھائی کی بڑی اہمیت ہے، پڑھی لکھی ہونا بہت ضروری ہے، پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی سیرت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہر کوئی اچھی سیرت کا حامل ہو جائے، ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے۔ اچھے لوگ جب اچھے معاشرے ہوں گے، اچھے میاں بیوی ہوں گے، ان کا سیرت بہتر ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو آنے والی نسل دے گا، چاہے وہ لڑکی کی شکل میں ہو، لڑکی کی شکل میں ہو، اس سے ہم بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ مجھے نیک اولاد سے جو ہے نوازے گا۔ اگر ہم سیرت کے اوپر فوکس نہ کرتے ہوئے اگر دوسری چیزوں کو ہم فوکس کرتے ہیں تو یہ کم ہی امید ہے کہ بہتر آپ کے آنے والی نسل جو ہے آپ کے حکم کے مطابق چلنے والا ہو۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد بہتر ہو، ہم سے بہتر اس کے تربیت ہو، ہم سے اچھا کھائے، ہم سے اچھا پہنے، ہم سے اچھی تعلیم حاصل کرے، اور دنیا میں ہم سے بہتر اور آخرت کے لیے بھی اللہ ان کو ہم سے بہتر بنائے۔ لیکن ماں باپ یہ بھول جاتے ہیں جب شادی کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم نے منتخب کر کے کیسی بہو اپنے گھر میں لایا، کیسے داماد کو ہم نے سلیکٹ کیا، تو یہ ہم لوگوں کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کے اندر جو ان چیزوں کی کمی ہے اللہ ہم سب کو اس پہ جو ہے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔